صرف آپ ہی کا مسئلہ نہیں ہے، آپ یہ نہ سوچئے گا کہ شاید میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، ہر ایک کے ساتھ ایسے ہو رہا ہے، کسی کے ساتھ کم ہوتا ہے، کسی کے ساتھ زیادہ، لیکن اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ تھوڑا ذہن کو حاضر رکھ کر تھوڑی تھوڑی نماز پڑھا کریں، جیسے 4 سنت کو فوکس رکھیں اور ان کی رکعتوں کو فوکس رکھیں۔ اگر آپ 4 پتھر سامنے رکھ لیں، فرض کر لیں نماز پڑھتے ہوئے کہ آپ رکعتیں اکثر بھول جاتی ہیں، تو رکھ کر ایک ایک پتھر پہ رنگ الگ الگ کر لیں۔ جب پہلی رکعت پڑھیں تو مثلا لال رنگ کے پتھر پہ نگاہ رکھوں گی، جب دوسری ہوگی تو ہرے رنگ کے، تیسری اس طرح کوئی نہ کوئی ایسا طرز عمل اختیار کر لیں جس سے آپ کو رکعتیں وغیرہ یاد رہیں، تو یہ آپ کے لیے گنجائش نکلے گی۔ باقی اگر آپ بھول جاتی ہیں، کوفت کا شکار نہ ہوں، جتنا آپ کے لیے نماز ادا کرنا دشوار ہوگا، اللہ تبارک و تعالی آپ کو اتنا ہی زیادہ انشاءاللہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اور یہ آپ اس میں بس تنہا نہیں ہیں، اس میں سارے لوگ شریک ہیں، آپ بے فکر ہو کے پڑھتی رہیے نماز۔ اگر کوئی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہو، درمیان میں چائے آ جائے، وہ رک کے چائے پی لے، تو کیا دوبارہ تلاوت شروع کرنے سے پہلے کلی کرنا لازم ہوگا؟ دیکھیں، لازم نہیں ہوتا، اور خصوصاً جب آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں تو ایسی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ منہ کے اندر کوئی بھی چیز نہیں ہونی چاہیے، کوئی ذائقہ یا کوئی ذرات وغیرہ، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں، نماز کا مسئلہ ضرور ہے کہ اگر آپ نے کوئی چیز کھائی ہے تو ایسے ہی کلی کیے بغیر اگر آپ نماز شروع کر دیتے ہیں اور دانتوں میں پھنسی ہوئی چیز چنے کے برابر یا اس سے زائد ہے اور حلق میں اندر اتر جاتی ہے، تو اس سے نماز کے فساد کا تعلق ہوتا ہے۔ یا آپ نے کوئی چیز جیسے میٹھی کھا لی ہے اور وہ جیسے ٹافی چبائی اور وہ دانتوں میں جمی ہوئی ہے، اور آپ نے زبان سے کیا اور وہ مٹھاس تھوک میں آئی، باقاعدہ اس کے اجزاء آئے اور وہ آپ نگل گئے، تو پھر نماز کے فساد کا حکم ہے۔ اس لیے اس میں تھوڑا سا یہ کہا جاتا ہے کہ نماز سے پہلے اچھی طرح کلی کر لیں، پھر نماز پڑھیں، لیکن تلاوت سے پہلے اس طرح کے لوازمات کا کوئی شرعی حکم یعنی شرعی مطالبہ نہیں ہوتا ہے۔ مرد حضرات اپنے ہاتھوں میں کڑے اور چھلے وغیرہ پہنتے ہیں اور ایک سے زائد انگوٹھیاں پہنتے ہیں، کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں، اس طرح کا تمام زیور پہننا مکروہ تحریمی ہے اور عورتوں کے ساتھ مشابہت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مرد عورتوں کی اور جو عورت مردوں کی مشابہت اختیار کرے، ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور یاد رکھیں کہ صوفی نبی کریم کی پیروی کے بغیر صوفی نہیں ہو سکتا۔ وہ جھوٹا صوفی ہے جو کڑے چڑھا لے، انگوٹھیاں چڑھا لے، گلے میں مالائیں لٹکا لے، بندے لٹکا لے، اور جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ چھلے پہنے ہوئے ہیں، اس سے مذہب کا، ہمارے نبی کریم کی سنت کا کوئی تعلق نہیں، بلکہ مذہب کو بدنام کرنے والے لوگ ہیں۔ جھوٹے صوفی، جھوٹے ملنگ، جھوٹے قلندر بنے ہوتے ہیں، ایسے لوگوں سے دور رہنا انتہائی ضروری ہے۔ یہ ہمارے مذہب کو بدنام کرنے والے لوگ ہیں جو اپنے ذاتی مفادات کے لیے اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ مذہب اسلام پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں، ہم نبی کریم کی سنت کا خون کر رہے ہیں، قرآن و حدیث کے خلاف جا رہے ہیں، دین کو تباہ کرنے میں انتہائی معاون بن رہے ہیں، اور ہم ان کو بزرگ تسلیم کر کے دعائیں کروا رہے ہوتے ہیں، اور یہ اکثر آپ کو مزارات پہ بہت سارے ملیں گے۔ یاد رکھیں، اس کا بزرگی سے کوئی تعلق نہیں، یہ سب گناہ کے کام ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا، لوہے کی انگوٹھی پہن رکھی ہے، اتروا کے پھینکوا دی، پیتل کی، تانبے کی، فرمایا صرف چاندی کی پہنے، اور وہ بھی 4.5 ماشا پورا نہ کرنا۔ ایک چاندی کی انگوٹھی، وہ بھی اس کا جو چھلا ہے وہ 4.5 ماشا سے کم وزن کا ہو، اس میں ایک نگ لگا ہونا ضروری ہے۔ علماء نے فرمایا نگ چاہے کتنے وزن کا ہو، یہ جو اس کا حلقہ ہے وہ 4.5 ماشا سے اوپر وزن کا نہ ہو، اور یہ آپ سونار سے معلوم کریں گے تو وہ آپ کو انگوٹھی دکھا دے گا کہ اس وزن کی انگوٹھی کتنی ہے۔ مرد کے لیے بس صرف ایک چاندی کی انگوٹھی، ایک وقت میں ایک چاندی کی انگوٹھی، وہ بھی نگ والی، یہ جائز ہے۔ باقی چینز، یہ مطلب ٹاپس وغیرہ پہن لیتے ہیں بعض نوجوان، کڑے، چھلے، ایک سے زائد چاندی کی ہی چاہے انگوٹھی ہو، سب یہ مکروہ تحریمی ہے، اس سے بچنا ہوگا۔ کہ ہم جو گھر میں جانور پالتے ہیں ان کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں، پہلی چیز تو یہ کہ ایسا وحشی جانور پکڑ لینا، اس کو پنجرے میں ڈال دینا یا بند کر دینا کہ جو انسان کے پاس مانوس ہی نہیں ہوتا اور گمان ہے آپ کا کہ تڑپ تڑپ کے مر ہی جائے گا، اس کو آپ بالکل نہیں رکھ سکتے۔ جیسے کوا ہے، اگر کوے کو آپ پکڑ کے رکھ لیں، اگر بہت چھوٹا بچہ ہو تو شاید وہ مانوس ہو جائے، شاید، ورنہ عمومی طور پر کوے کو اللہ نے ایسے ہی بنایا کہ یہ پنجرے کی قید برداشت نہیں کرتا، اڑتا رہے گا حتیٰ کہ زخمی ہو کے مر جائے گا۔ تو فرض کر لیں کوئی بھی ایسا جانور آپ نے کہ وہ پنجرے کی قید کو قبول نہیں کر رہا، اڑ رہا ہے، ٹکرا رہا ہے اور وہ مرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور تو جتنی اس کو اذیت ہوتی رہے گی آپ گناہ گار ہوں گے، اور اگر وہ مر گیا تو مزید گناہ گار ہوں گے، اور خوف ہے کہ آخرت میں کہیں اسی طرح ہمارے ساتھ معاملہ نہ ہو جائے۔
تو ایسے وحشی جانوروں کو تو پال ہی نہیں سکتے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کیج برڈز ہوتے ہیں بعض اوقات جو پنجرے میں رہنے کے عادی ہوتے ہیں، جیسے آسٹریلین طوطے ہیں یا گرین پیرٹ ہوتے ہیں اور لو برڈ وغیرہ ہوتے ہیں، یعنی طوطوں کی اقسام، چڑیوں کی اقسام، یہ آپ جانور گھر میں رکھ سکتے ہیں۔ ان کو پالنا شرعاً جائز ہے، لیکن اس میں چند چیزیں ہوتی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ ان کا پنجرہ کم از کم اتنا بڑا ہو کہ وہ آسانی سے اڑ سکیں، کیونکہ اللہ نے پرندوں کو بازو دیے ہیں، وہ اڑ کے خوش ہوتے ہیں۔ آزمانا چاہیں تو آپ دیکھیں کہ پہلے آپ یہ جو بجری طوطے وغیرہ ہوتے ہیں ان کو چھوٹے سے پنجرے میں رکھ دیں کہ اڑنے کی جگہ ہی نہیں ہے، یہ اداس سے بیٹھے ہوں گے اور بالکل بیچارے ایسے تھوڑا بہت وہ جالی میں چپکے گا پھر آ جائے گا، لیکن ان کو بڑی جگہ چاہیے۔ اور آپ تھوڑا بڑے پنجرے میں ڈال دیں، پھر ان کی شوخیاں دیکھیں آپ کے کیسے اڑتے ہیں، اتنے خوش ہو جاتے ہیں، اور ان کی چہچہاہٹ سے آپ ان کی قلبی خوشی کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو اتنے چھوٹے پنجرے میں ڈال دینا، بعض لوگ کبوتر پال لیتے ہیں، ایسے موٹے موٹے کبوتر ہوں گے اتنا سا دڑبا کہ بیچارہ وہ کبوتر نر جو ہے وہ گٹروں کر کے گھوم ہی نہیں سکتا صحیح، کبھی دم ٹکراتی ہے کبھی یہ، اتنے سے پنجرے میں۔ یہ یاد رکھیں کہ یہ گناہ ہے، اتنا چھوٹا پنجرہ کہ جس میں بیچاروں کو صحیح طرح سکون سے وہ چل پھر نہ سکیں، تھوڑا بہت اڑ نہ سکیں، یہ غلط ہوتا ہے، اس طرح نہیں کریں۔ اب اگر آپ نے بڑے پنجرے کے اندر رکھا ہے اور جانور خوش ہے، اس کے لیے اسپیس آپ نے دیا ہے، اس کے بعد اگلی چیز ہوتی ہے اس کے دانہ پانی کا خیال رکھنا۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم جانور کو پالو تو دن میں 70 بار اس کو دانہ پانی دکھاؤ۔ اچھا، 70 بار سے مراد گن کے 70 دفعہ نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ بکثرت دکھاؤ، یعنی وہ بھوکا نہ رہے، پیاسا نہ رہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں اس کی جو پانی کی پیالی خشک ہو چکی ہے بیچارہ، اور گرمی اتنی شدید، یاد ہی نہیں تھا جی ہمیں پانی ڈالنا، حتیٰ کہ وہ مر جاتے ہیں جانور، یا مسلسل بیچارے وہ ہانپ رہے ہیں، آپ آرام سے اے سی چلا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جانور پالنے کا شوق ہے تو اس کا خیال کریں۔ دانہ ختم ہو گیا ہے، جانور صبح سے بھوکا بڑا ہوا ہے، آپ کو خیال ہی نہیں ہے کہ مجھے ڈالنا ہے اس کے اندر، تو یہ بھی گناہ ہے، یاد رکھیں۔ جتنے دیر وہ بھوک اور پیاس کی اذیت اور تکلیف برداشت کرے گا آپ کو گناہ ملے گا۔ اس لیے تو جانور نہ پالیں، اور پالیں تو اگر آپ نہ پالتے تو آپ تو بری ذمہ تھے۔ بعض جانور ایسے ہوتے ہیں جو اپنا خود پیٹ، جیسے کبوتر ہے، چھوڑ دیں آپ، خود پیٹ پال لے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو الہام فرمائے گا۔ جب آپ کسی کو کچھ نہیں ڈالتے تو یاد رکھیں رزق کی ذمہ داری تو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پہ چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ان کبوتروں کے دل میں الہام ڈالتا ہے، یہ خود ہی دانے تک پہنچ جاتے ہیں، کوئی انسان ڈالے نہ ڈالے۔ ہاں، اگر آپ نے ذمہ داری لے لی ہے پھر آپ رسپانسیبل ہو گئے، تو یہ اچھی طرح ذہن میں رکھیں۔ تو اس لیے آپ نے جب ذمہ داری لی تو پھر آپ کو ان کو پراپر ان کی دیکھ بھال کریں اور ان کو کھانا وانا دیں۔